اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا. اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے. چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے. دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا. حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں. یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا. 18 ذوالحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کیوں گئے، میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے، کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کڑتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے. حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ خطبے دیے. آپ نے فرمایا میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں تخت و تاج حاصل کر لوں گا، میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے، تو کیا نبی کا نواسا جس کو حضور نے گود میں پالا ہو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے، اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی. عمر ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ بجھا دینا ہے. راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا کہ خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں. مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو. کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں. کہا تم سبھی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم اور بے تحاشا مارنا شروع کیا. فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی. جو ظلم جو جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی. کہا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا. عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے. کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پہ. حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا. لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اللہ. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا. راستے میں ایک درخت آیا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو ایک شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے. اس خشک شاخ کو حضرت سلمان فارسی نے پکڑا اور جنبش دی، جتنے پتے تھے گر گئے. تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں اے ابو عثمان کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا عالم تھا، راستے میں ایسے ہی ایک درخت آیا تو حضور نے اس کی شاخ پکڑی اور اس کو جنبش دی، جو زرد پتے تھے وہ گر گئے. تو میں لیکن حضور نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. فرمایا ان المسلم اذا تودع فاحسن الوضوء، بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس سے خطائیں یوں جھڑ جاتی ہیں جس طرح شاخ سے پتے گر گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا گیا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر.
اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں.